یہ چولا چھڈو نا، جڑا اس موضوع نال متعلق ہے وہ پیش کر دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی وفات کیسے ہوئی اور ان کی قبر مبارک کہاں واقع ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دی وفات اپنے گھر ہوئی اور وہ بیمار رہی ہیں۔ صحابہ کرام پوچھن واسطے جاندے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نبی پاک دے پتریر، حضرت علی پاک دے پتریر، وہ حاضر ہوئے کہ حضرت عائشہ رو رہی ہیں کہ وہ عرض کر دیں اما فکر دی کیڑی گل ہے، تسی اکھ نوٹنی ہے تو سیدھا نبی پاک دی بارگاہ جانا ہے، سیدھا جنت تے چلے جانا ہے، تانوں فکر دی کیڑی گل؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے حجرے وچ وصال فرمایا تے جنت البقیع دے اندر جتھے دنیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دیاں بیویاں دفن ہاں اوتھے ہی آپ دفن ہوئیں۔ آپ دا حجرہ ہے وچ نبی پاک دا مزار ہے، ابو بکر صدیق دا مزار ہے، حضرت عمر دا مزار ہے، آپ اتھے بھی اپنی قبر بنوا سکدیاں ہیں، لیکن آپ فرمایا نہیں، میریاں دنیا نال دیاں ساتھی عورتاں جتھے ہیں نبی پاک دیاں بیویاں، میں انہاں دے نال ایک وکھرا امتیاز اپنے واسطے نہ لینا چاہندی، بلکہ میں بھی تسی انہاں دے نال رکھ دیوے۔ آپ کی یہ وصیت ہے، چنانچہ جنت البقیع دے اندر باقی ازواج مطہرات دے نال انہاں نوں دفن کیتا گیا۔ مار کے مشہور کیتا ہے بھی ابو حضرت عائشہ واسطے امیر معاویہ کھو کھٹائے آئے تے اے اتو لگیاں تے ڈہ پیاں تے اوتھے فوت ہو گئیاں۔ یہ ایسا جھوٹ ہے کہ شیطان بھی اس کو توبہ کردا اس دی کوئی بنیاد ہی کوئی نہیں، ایرا پیرا ہی کوئی نہیں۔ آپ بیمار رہی ہیں تے آپ پہلی متولی نبی پاک دے دربار دی، جس زیارت کرنی ہویا سرکار دے مزار پاک دی وہ اجازت اناتھو لے کے تاں اندر حاضری دین رہی، مگر آپ دی مہربانی ہے کہ آپ آکھیا میں اتھے دفن نہ کریا ہے جی میں دنیا پھر نبی پاک دیاں بیویاں نال ایک امتیازی شان والی بن ویسا جی میں نبی پاک دے نال دفن ہوواں تے او اتھے وکھریاں دفن ہون، میں اتھے نال رکھ چھڈیا۔ اور اصل حکمت وچ یہ آئی کہ اتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا مزار بننا ہے، اصل او حکمت آئی جس واسطے آپ ادھر منتقل ہوئیاں تے اتھے حضرت عیسیٰ آنا ہے، انہاں وفات پانی ہے، پھر چوتھی قبر اتھے حضرت عیسیٰ دی بننی ہے تے قیامت نوں اتھوں دو نبی اٹھی سن تے وچکار دو امتی اٹھی سن، ابو بکر صدیق تے عمر فاروق۔ نال ایک مسئلہ اور بھی ذہن وچ رکھ لو، دفن جو بندہ ہوندا ہے تو اتھے ہی ہوندا ہے جتھوں او دی مٹی چائی گئی ہوگی۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، جس جا تو مٹی لے کے دا جسا بنایا گیا ہے واپس اس جگہ تے دفن ہو سی۔ پتہ لگا جتھوں حضرت عیسیٰ دے بدن دی مٹی نبی پاک دے بدن مبارک دی مٹی لئی گئی ہے، اتھوں ہی انہاں دعا ہستیاں دے بدن دی مٹی لئی گئی، اس واسطے واپس اتھے ہی دفن ہو رہے ہیں تے قیامت نوں اتھوں ہی دو نبیاں دے درمیان اٹھی سن۔ اگے حضرت خدیجہ کی روایت بیان کریں، اور کوئی روایت نہیں تو کیوں نہیں؟ پہلی گل تے وے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلے فوت ہو گئی ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ہجرت تو بھی سال تقریباً 1.5 سال پہلے فوت ہو گئی ہیں تے اتھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نہ کھل کے تبلیغ فرما دیا، نہ صحابہ کرام پوری طرح اتنے حاضریاں بھر سکتے ہیں، ہر کوئی وکھرا وکھرا چھپ چھپ کے عبادت کرتا ہے۔ مدینے پاک جا کے ایک کھلے دربار لگے، پھر خطبے ہوئے، جمعے ہوئے، عیداں ہوئیاں، تقریراں ہوئیاں، کھلی تبلیغ ہوئی، اتنے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہی کوئی۔ دوسرا بخاری شریف کے اندر دوے نمبر تے جڑی حدیث ہے وہ سارا بیان ہی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ دا ہے۔ کیوں؟ نبی پاک تے جڑی پہلی وحی نازل ہوئی ہے تے آپ آئے نے گھر تے فرمایا زملونی زملونی، میں چادر اڑاؤ، میں سردی بھی لگ دی ہے۔ مڑ جس لے آپ دیو سردی کمن وارا ختم ہویا، پھر دسیا اے صورت حال ہے۔ حضرت خدیجہ آپ کو نال لے کے تے ورقہ ابن نوفل کول گئیاں کہ اے میرے خامد نال صورت حال پیش آئی ہے، اے دے بارے دسو کہ ایک کی حقیقت ہے۔ انہاں آکھیا کہ تواڈے خامد دی نبوت دا آغاز کیا ہوندا ہے تے اے جبریل ہے جڑا انہاں تے نازل ہویا ہے۔ یہ حضرت خدیجہ تو روایت ہے بخاری شریف دوے نمبر تے، کیوں حضرت دوے نمبر تے حدیث موجود، تو ساری بخاری شروع ہی حضرت خدیجۃ الکبریٰ دی حدیث تو ہو رہی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جدوں خوف محسوس کیتا
کہ یہ کوئی جنہ دا اثر نہ ہوئے، کوئی ہور اس قسم دا نہ ہوئے. انہاں آخیا نہیں، جہڑیاں تانوں خدا نے کامل صفتاں دتیاں یہ جہ صفت والے وچ یہ عیب ہو ہی نہیں سکتے. اللہ رب العزت تواڈے دامن دے قریب یہ جی مٹی تے دھوڑ آن ہی نہیں دیندا. تسی پاک صاف ہو، بے فکر ہو جاؤ. یہ کوئی شیطانی جناتی اثر ہو ہی نہیں سکتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرف تواڈے اوتے انعام ہو رہا ہے کہ اعلیٰ مقام تانوں مل رہا ہے. تو ساری بخاری دے اندر، مسلم دے اندر یہ وڈیاں جڑیاں اچیاں حدیث دیا کتاباں انہاں دے دوے نمبر تے حدیث موجود ہے. سنی امام سے افضل ہوتا ہے اہل سنت. شیعہ کہتے ہیں کہ جب مہدی دنیا میں آئیں گے تو حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اگر وہ نماز پڑھیں گے تو نماز اس کے پیچھے پڑھی جانی ہے. جو اپنے آپ سے افضل ہو اس کے بارے میں بتائیں. چلو مان لیا حضرت مہدی دے پیچھے حضرت عیسیٰ پڑھ سن، لہذا حضرت مہدی ہو گئے افضل. حضرت علی کہندے پیچھے پڑھتے رہے. سوا 2 سال ابو بکر صدیق پیچھے، سوا 10 سال حضرت عمر پیچھے تھے، 12 سال حضرت عثمان پیچھے مولا مرتضیٰ پڑھی. ہن اپنی دلیل اتنے جاری کرنا. امام افضل ہوتا ہے مقتدی نالوں. ابو بکر امام ہے تے علی پاک مقتدی ہیں. امام افضل ہوتا ہے مقتدی نالوں. عمر فاروق امام ہیں تے حضرت علی مقتدی ہیں. امام افضل ہوتا ہے مقتدی نالوں. عثمان ذی النورین امام ہیں تے علی پاک مقتدی ہیں. ہن اہل سنت دا مذہب ثابت ہویا کوئی؟ تیری دلیل نال ثابت ہویا کہ کوئی نہ ہویا؟ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق دے پیچھے نمازاں پڑھ رہے، حق علی دے پیچھے، علی صدیق اکبر دے پیچھے. علی مال حق کے الحق ما علی ساڈا ایمان ہے. مگر نال یہ بھی تو سوچ، حق علی دے پیچھے وے علی ابو بکر صدیق دے پیچھے، حق علی دے پیچھے علی عمر فاروق دے پیچھے، حق علی دے پیچھے علی عثمان ذی النورین دے پیچھے. مڑ حق بھی نہ ترین دے پیچھے ہویا کہ کوئی نہ ہویا؟ میرے بزرگوں اور بھائیوں، حضرت عیسیٰ علی دلیل دی میں وضاحت کر دے وہاں. حضرت عیسیٰ بے شک حضرت مہدی پیچھے نماز پڑھنی، مگر کیوں پڑھنی؟ اس واسطے کہ وہ اگلے نبی ہیں. مڑ آدھے مسلح سنبھال لین تو لوگوں کو یہ وہم ہو سکتا ہے کہ نبی بن کے پھر آ گئے. توجہ ہے کوئی؟ اگر آدھے ہی وہ مسلح سنبھال لین تو لوگ کیا سمجھ سن بھی اگے بھی نبی آن تو ہن بھی نبی بن کے آ گئے. نبی پاک دی بعثت تو بعد اگلے نبی بھی ہن نبی پاک دی امت بن سکتے، نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتے. اس واسطے وہ عملاً دسنا چاہتے ہیں کہ میں نبی بن کے نہیں آ رہا، میں اس امت کے فرداں وچوں ایک فرد بن کے آ رہا. حضرت مہدی دعوت دسن تعالی صلی لنا، آؤ حضرت سانو نماز پڑھاؤ. اکثر نہیں، لا ان بعدکم علی بعد امراء اکرمۃ اللہ ھذہ الامہ. تسی پڑھاؤ، میں امام بن کے نہیں آ رہا، میں مقتدیاں وچ ایک مقتدی بن کے آ رہا، نبی پاک کے امتیاں وچ ایک امتی بن کے آ رہا. تو پہلی نماز حضرت مہدی پڑھا سن، وہ پیچھے پڑھ سن. جدو حقیقت کھل گئی کہ وہ نبی دی حیثیت نال نہیں آئے، نبی پاک کے امتی دی حیثیت نال، اس ویلے پھر نماز حضرت عیسیٰ پڑھا سن، حضرت مہدی پیچھے پڑھ سن. کیا نبی نے فرمایا ہے کہ عمار یاسر تم کو باغی گروہ قتل کرے گا؟ تو وہ کون سی جنگ ہے جس میں قتل ہوئے؟ یہ ٹھیک ہے، ساری کتابوں سے حدیث موجود ہے، مگر بغاوت ایک بندہ کرتا ہے جان بوجھ کے، ایک بندہ کسی غلط فہمی دی بنا تے بغاوت کرتا ہے. جہاں غلط فہمی دی بنا تے کوئی اس قسم کا قدم اٹھا جاوے وہ مواخذہ کوئی نہیں. رفع عن امتی الخطا والنسیان، نبی کریم علیہ السلام فرماندے کہ بھول کے یا خطا نال جڑا کم میرے امتی غلط کر بمن تے انہاں تے کوئی سزا کوئی نہیں، کوئی مواخذہ انہاں تے کوئی نہیں. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یہ دعا سانو رب سکھائیے کوئی تے جے بھول تے خطا تے گرفت کرنی ہے تو دعائیں کیوں منگواندا ہے؟
پھر سانوں سبق کیوں دینا ہے کہ دعا میرے کول کیتی کرو؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی جنگ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی پاک دے نال ہو رہی ہے تے مغالطے دی بنا تے کیڑا مغالطہ ہے؟ عثمان شہید ہوندے پے، تسی مدینے وچ بیٹھے ہو، شیر خدا ہو، اسد اللہ الغالب ہو، جے تسی دخل دیندے تے عثمان دی بچان دی کوشش کر دے تے کدی عثمان شہید نہ ہوندے۔ ایڈے ظلم نال کے گھر وچ وڑ کے قرآن پڑھ دے عثمان نو قتل کیتا جا رہا ہے، انہاں دا خون قرآن دے گردا پیا ہے، انہاں دیاں بیویاں دے پیچھے اوتے تلواراں دے دستے مارے جا رہے ہیں، انج انہاں دی بے حرمتی کیتی جا رہی ہے۔ لہذا تسی جڑے وہ باغی ہن تواڈے نال ملے ہوئے انہاں نو یا سزا دیو یا ساڈے حوالے کرو، مڑ اسی تواڈے مرید ہیں، تواڈے بیعت کردے ہیں، تواڈے سپاہی بندے ہیں، تے جتنے تک تسی حضرت عثمان دے خون دا بدلہ انہاں تو نہیں لیندے اتنے تک اسی تہاڈا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ امیر معاویہ دا مطالبہ ہے۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ یہ چاہتے ہیں کہ ذرا معاملہ ٹھنڈا ہو جاوے، اجے بڑی گرما گرمی تازہ تازہ حادثہ ہے، لہذا معاملہ ذرا ٹھنڈا ہو جاوے تو پھر انہاں لوکاں نو سزا دیتی جاوے۔ اے دعا گھراں دے سوچ وچ فرق آئی جس تو یہ جنگ دا سلسلہ جڑا ہے وہ بن گیا۔ مگر میں پوچھتا جنگ تے گئی ہو، امیر معاویہ نو باغی بھی آکھیا گیا، من لیا، مگر میں نے یہ دسو کہ امام حسن نو چنگا پتہ ہے علی دا مخالف کافر ہے گمراہ ہوئے یا تانوں چنگا پتہ ہے؟ دعا امام حسن ہے کہ کوئی نہیں؟ 12 امامہ وچ دعا امام حضرت امام حسن ہے، وہ امیر معاویہ نال سلوک کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ باپ والی حکومت بھی امیر معاویہ دے حوالے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ مڑ جے امیر معاویہ باغی ہے تو حسن بھی باغی ہے، جڑا باغیاں دا سنگ کرے مڑ باغی ہویا کہ کوئی نہیں؟ مڑ منو کہ امام حسن بھی باغی ہے، انہاں پیو دے دشمن نال سلوک کر لے، جڑا باغی ہے وہ نال سلوک کر لے، مڑ منو کہ امام حسن بھی باغی ہے، بلکہ امام حسین بھی باغی ہیں، کیونکہ امام حسن بھی تے امام حسین دونوں نے سلوک کی تھی۔ 10 سال امام حسن رہن امیر معاویہ دی حکومت زندہ، 20 سال امام حسین زندہ سلامت رہن، لیکن امیر معاویہ تو وظیفے لیندے رہن، چھیڑو چھاڑی نہ امام حسن کیتی انہاں دے نال نہ امام حسین کیتی انہاں دے نال۔ یزید آیا تو مڑ امام حسین کوفیاں دی دعوت تے چلے گئے اور میدان وچ آ گئے۔ یزید نال سلو نہیں انہاں دی ساڈی بھی سلو کوئی نہیں، تے امیر معاویہ نال انہاں دی سلو ہے تے ساڈی بھی سلو ہے۔ اور اماماں نو تسی پہ چھڑیندے ہو کسی پہ چھڑیندے کدے گیا دعا امام تہاڈا؟ بلکہ 3 امام بھی گیا، امام حسین دی بھی سلو تے امام حسن دی بھی سلو، تے دونوں امام تہاڈے ہتھوں گئے، وہ امیر معاویہ نال سلو کر رہے ہیں۔ جتھے انہاں دی سلو ہے ساڈی بھی سلو، جے لڑائی ایران دی سلو نہ ہوندی تو ساڈی بھی لڑائی ایران دی، جدو انہاں سلو کر لیے تو ساڈی لڑائی تو ہونی ہے انہاں دے پیچھے، جدو انہاں سلو کر لی مڑ ساڈی بھی سلو ہونی چاہیے کوئی۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ دی جنگ حضرت عائشہ نال بھی ہوئی ہے کوئی؟ حضرت عائشہ حضرت علی دی ماں ہیں کوئی؟ ازواجہ امہاتہم، میرے نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں ہیں، حضرت علی مومن ہیں کوئی نہیں؟ نبی پاک دے امتی ہیں کوئی نہیں؟ کچھ مار کا کہندا تو بھرا ہاں امتی کتھے آ؟ اتھے پیو امتی بنن دے پابند ہیں تو تسی بھراواں دی گل کر دو۔ اللہ سارے نبیاں تو وعدہ لے رہا ہے، لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ۔ یہ سارے نبیاں وچ نبی پاک دے پیو دادے پردادے جڑے حضرت ابراہیم تے حضرت اسماعیل تے حضرت نوح تے حضرت آدم سارے ہیں کہ کوئی؟ رب انہاں بھی پابند پہ کردا ہے جے تواڈے ہوندیاں میرا نبی آوے تو مڑ تساں نبوتاں رسالتاں دے دعوے چھوڑنے ہو سن، حکومتاں تے سلطنتاں انہاں دے قدماں تے قربان کرنیاں ہو سن، انہاں دا امتی بھی بننا ہو سی تے انہاں دے دین دا سپاہی بھی بننا ہو سی۔ مڑ جتھے پیو دادے پردادے امتی بنن دے پابند ہیں اوتھے بھرا کیڑے شمار وچ؟ حضرت علی پاک بھی مومن، عظیم الشان مومن، تے سارے مومنہ دی حضرت عائشہ ماں ہے تو حضرت علی دی بھی ماں ہے کہ نہیں؟
جس ماں نو پاکی پلیتی دا نہیں پتا او دے سامنے اف نہیں ہو سکتی، تے جیڑی ماں لکھاں صحابہ اور تابعین تے تبع تابعین تے لکھاں ولیاں تے کروڑاں ولیاں دی ماں ہے، او دے سامنے تلواراں لے کے جانا اے پتر دا کم ہے؟ قرآن کی کہہ رہے ہیں لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، اچا سا نہ کڈو، اچھی گل نہ کرو، آکڑ کے نہ کھلو، موڈے نوا کے کھلو، اور ایڈی اچھی شان والی ماں ہے تے حضرت علی اوتھے لڑدے پے اور لا نہ فتوی تھے، ماں دے گستاخ بے ادب لا فتوا۔ اس واسطے ساڈا طریقہ کیوے او اچھیاں شاناں والے ہیں، ساڈی مجال نہیں اوتھے دخل دین، وڈے لوگ ہیں ساڈی مجال نہیں اوتھے دخل دین دی، جے ذکر کرسا ہے تے تعریفاں نال کرسا ہے، شانہ بیان کردیاں کرسا ہے تے تنقید اسی نہ کرسا ہے، کیوں ساڈی کیا مجال ہے اوتھے؟ حضرت موسیٰ تے حضرت موسیٰ حضرت ہارون نو گھر چھوڑ گئے اپنی قوم وچ، تسی حفاظت کریا ہے، خیال کریا ہے کہ میں تور تے جا رہا چلا کٹنا ہے تورات لین، جس لے تورات مل گئی تے پتہ لگا بھی قوم تو پچھو وچھا بوجھ دی، بہت ساری تعداد قوم وچوں وچھا بوجھن لگی ہوئی، بڑے ارمانی ہوئے، جس لے پہنچے تے ویکھیا واقعی وچھے دی پوجا ہو رہی ہے، اس لے وہ تورات دیا تختیاں سٹ دتیاں، دو ٹوٹ بھی گئیاں، کیوں حضرت تے آندیاں بھرا وڈے تے نبی دے سر دے داڑھی دے وال لب کے دروکنا شروع کیتا، اخذ براس اخیہ یجرہ الیہ، ہے قرآن کوئی نہیں، بڑے بھرا دے سر دے وال نپ کے حضرت موسیٰ دھروک دے پہ تو منت پہ کر دینے یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، او میرے بھرا میرے سر دے وال چھوڑ، میری داڑھی دے وال چھوڑ، لا تشمتی الاعداء، میرے دشمنوں نو خوش نہ کر، مخالفہ نو خوش نہ کر، میری گل تو سن پوچھتے صحیح صورتحال تھے کیوں پہنچی ہے، میں کو راضی آس اس گل تے زبانی میں ہوڑیا ہے، شرک نہ کرو، اللہ تواڈے تے کیڑا کرم کیتا ہے، سکے پیری تو دریا چ پار گزاریا، تواڈی اکھی دے سامنے فرعون نو غرق کیتا ہے، او دی 16 لاکھ فوج نو غرق کیتا ہے، تانوں نجات دیتی ہے، من سلوا کھا رہے ہو، اللہ دے مہمان بنے ہوئے ہو، روسٹ آ رہے ہیں تواڈے کول، حلوے آ رہے ہیں تواڈے کول، کوئی شرم کرو، زبانی روکیا منع کیتا ہے، آنکھ لگے نہیں، جنگ تو علاوہ چارہ کوئی نہیں، میں جنگ نہیں لوائی، میں بھرا آ لوے تو صلاح کر کے پھر جنگ لوانی پئی تے لویسا ہے، کیوں جی بھرا کول کوئی نہیں، میں پیچھو جنگ لوا دے 50-60 ہزار ادو مری جاوے، 50-60 ادو 6 لاکھ اگے وے، 1.5 لاکھ بچو ختم کیتی بیٹھا ہوا، بھرا کیا سی شاباش چنگی راکھی کیتی ہے، انجے راکھیاں دا حق ہوندا جویں طے کر وکھائی، میں تہاڈا انتظار پہ کردا اس کو، میں شرک تے راضی کوئی ناس، جھگڑا بنیا کوئی نہ، دوہاں نبیاں چ اختلاف ہو گیا کوئی نہ، سکے بھراواں چ ہو گیا کوئی نہ، یہ تے پتریروں پتریر ہیں تے سکے بھرا ہیں تے چھوٹا بھائی وڈے بھائی دے سر داڑھی دے وال لپ کے دھروکدا پیا، حضرت کو پوچھو مسئلہ جڑا عالم دی داڑھی نو ہاتھ پاوے وہ کافر ہے، کیوں حضرت؟ عالم دی داڑھی نو جڑا ہاتھ پاندا ہے یہ سنت دی توہین ہے، علم دین دی توہین ہے، یہ کفر ہے، جڑا نبی دی داڑھی نو ہاتھ پاوے ہے کوئی مائی دا لال جڑا فتوی لاوے نہیں، ساڈی مجال نہیں، رب دے پیغمبر ہے، اساں اوتھے کی دخل دے سکدے ہیں، تے جی میں رب دے پیغمبراں دا حیا ضروری ہے، نبی سونے دے صحابہ دا بھی حیا ضروری ہے۔ مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے امام حسن نو فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی فإنہ قد اوصى، اللہ اللہ فی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإنہ قد اوصى بہم، اوے حسن نبی پاک تے یاراں دے معاملے اللہ تو ڈری، اللہ تو ڈری، انہاں دے تنقیداں اعتراض نہ کری، نبی سونے دیا وصیت ہے ساڈے واسطے، پتہ لگا کہ صحابہ دے معاملے دخل دین دی ساڈے واسطے کوئی گنجائش نہیں۔ نبی پاک فرماندے اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، میرے صحابہ دے معاملے اللہ تو ڈریا ہے، اللہ تو ڈریا ہے، انہوں نے میرے بعد اعتراضاں دا نشانہ نہ بنایا ہے، جس انہاں دے نال بغض رکھیا پہلے میرا بغض دے دل وچ سی تاں میرے یاراں دا تے جس انہاں دے نال محبت رکھی پہلے میری محبت دے دل وچ سی تاں میرے یاراں دی سی، من آزاہم فقد آزادی ومن آزانی فقد آز اللہ، جس انہاں نو دکھ دیتا اس میں نو دکھ دیتا،
جس میں دکھ دیتا اس میرے اللہ نو دکھ دیتا. تو نتیجہ کیا نکلیا؟ جس نبی پاک کے یاراں نو دکھ دیتا اس اللہ نو دکھ دیتا. ومن آذ اللہ فیوشک ان یاخذہ، تے جس اللہ نو دکھ دیتا اللہ انہوں دوزخ دا بالن بنا دے. اس واسطے ساڈی مجال نہیں کہ انہاں دے معاملے چ دخل دیویے. انہاں دی صلح ہو گئی پچھوں، حضرت عائشہ تے حضرت علی پاک دی بھی صلح ہو گئی، لہذا سانو دخل دین دی کی لوڑ ہے. حضرت امیر معاویہ امام حسن دی صلح ہو گئی، بلکہ امام حسن دی صلح نبی پاک نو پتہ ہے کہ آپ پیار حسن نال اس واسطے کردے ہیں جس بڑا کارنامہ انجام دینا. آپ ممبر تے نال پائے ہوئے جمعے والے دن خطبہ دے رہے ہیں، ادھی توجہ ادھے وے ادھی مجمع والے. صحابہ حیران ہیں کہ چھوٹا جہا بچہ ہے کہ آپ نال بہاوے ہے ممبر تے ادھی توجہ ادھے ادھی ساڈے حال. ایک کی خوبی اس بچے وچ؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. میرا بیٹا راٹھ ہے، یہ سردار ہے، یہ بڑا وسیع الظرف ہے، اور اللہ ایدی بدولت میری امت دے دو لڑدیاں گروہاں میں صلح کرا دے سی. اللہ انہاں دے تو پھیلو میری امت دے دو لڑدیاں گروہاں میں صلح کرا دے سی. انہاں دے جڑے آپس لڑ لڑ کے خون وگ رہے ہو سن، موتاں واقع ہو رہی ہو سن، اس کی برکت نال بچ ویسے. اس واسطے میں نے پیارا پہ لگتا. تو نبی پاک دعا لڑن والے گھراں نو مسلمان مومن منیا کہ نہیں منیا؟ کہ حضرت حسن دی صلح دی تعریف تائید کیتی کہ نہیں کیتی؟ یہ میرا بیٹا بڑا سردار ہے، بڑا راٹھ ہے، بڑے دریا دل بیٹا ہے میرا، یہ اپنی حکومت قربان کر کے دو لڑدیاں جماعتاں مسلماناں دی صلح کرا دے. جی امیر معاویہ کافر آئی تو دے معاون بھی کافر آن تو مڑے مسلماناں دی جماعتاں کی صلح کوئی نہ کرائی، کافراں نال صلح کرائی. نبی پاک مسلمان کہہ رہے، مومن کہہ رہے. جدو نبی پاک کی نظر دونوں میں گھر مسلمانوں دے ہیں، امام حسن صلح اس تو کرا رہے ہیں کہ میں نبی پاک دے غلاماں دا خون کیوں بہاواں، میں کیوں لڑاواں انہاں آپس وچ، میں اپنی حکومت قربان کر چھڑدا. مڑ جدو حسن پاک نے صلح کر لی، امام حسین نے صلح کر لی، اہل بیت دے محب ہون دا تقاضا ہے ساڈی بھی صلح ہو گئی. وآخر دعوانا ان الحمد. بتیرے ہو گیا لوہے دا دماغ تو نہیں نہ جی. کتاب برہان المتا اس جی روایت ہے جڑا ایک واری متا کردا ہے او دا درجہ امام حسن دے برابر. جڑا ایک واری متا کرے او دا درجہ امام حسن دے برابر. جڑا دو مرتبہ کرے، غلط کہہ گیا میں، جڑا ایک واری متا کرے او دا درجہ امام حسین دے برابر. جڑا دو واری کرسی او دا درجہ امام حسن دے برابر. جڑا ترے واری متا کرسی او دا درجہ حضرت علی دے برابر. جڑا چار واری متا کرسی او دا درجہ نبیاں دے نبی دے برابر. اور اندازہ کرو تسی امام حسین کیڑیاں قربانیاں دیتی، امام حسین نے کیڑی قربانی دیتی، لیکن ایک واری متا کر کے انہاں دے درجے نو اپنے کھلوتے ہیں. جڑا ایک گسے نال امام حسن دے درجے نو اپڑ جاوے امام حسین دے درجے نو، اس حسین دی شان کیڑی ہو. جڑا دو ٹپاں نال امام حسن دے درجے نو اپڑ جاوے وہ حسن دا درجہ کہہ رہے ہیں. تے ترے واری متا کیتے ہیں مولا علی دے درجے نو اپڑ گیا، مولا علی دی شان کیڑی ہے. چار نال نبیاں دے نبی نو اپڑ گیا اور او دی شان کہہ رہے ہیں. مطابق خفیہ نکاح جھٹ ٹپان واسطے، جٹ دے جٹ شہوت پوری کرنے واسطے یہ عقد کیتا جاندا ہے، اس نو متا آکھیا جاندا ہے. میری اس موضوع تے کتاب ہے متا اور اسلام، وہ بھی مدت کی چھپی ہوئی مگر اس کا بھی اج تک جواب کوئی نہیں دیتا گیا. اس موقع دی مناسبت نال میں ایک روایت وچ عرض کر رہا، متا ایک عارضی نکاح ہے، حتیٰ کہ متا والا اگر مرد مکر جاوے میرا نکاح ہی کوئی نہیں تو عورت خرچے کا مطالبہ ہی نہیں کر سکتی، حق مار کا مطالبہ ہی نہیں کر سکتی. کہ حق مار بھی کتنا دیتا جا سکتا ہے، کپڑا بھی دے سکتے ہو، ایک وقت کی روٹی بھی دے کے متا کر سکتے ہو، اے وہ کچھ حق مار اس کے اندر ہے. تے عدت بھی ایک ہے، باقی عدت ترے حیض ہو گیا، مگر یہ واسطے ایک حیض وہ عدت ہے. یہ بھی اتنے تائیں ہے جتنے تائیں خون آنا بند نہ ہو. عمر دی عورت وڈیری ہو جاوے تو خون آنا بند ہو جاتا ہے، وہ مڑ بھی شک ساریا پچھلیاں کسراں کڈی رکھے، 5 منٹ دا متا کیتی جاوے تو کمائیاں کیتی رکھے، وہ تو مڑ سونے دی چڑی بن گئی انہاں دے واسطے. آخر دعوانا